بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ہمارے بزرگان دین صبح کے مال سے بھی انتہائی پرہیز کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں کچھ مشک لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ناک بند کر لی اور فرمایا کہ اس کا نفع تو اس کی خوشبو سونگھنا ہے، اور یہ سب مسلمانوں کا حق ہے، میں اکیلا اس سے نفع اٹھانے کا مجاز نہیں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بیمار کے پاس تشریف فرما تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چراغ گل کر دیا، یعنی چراغ جو تھا اس کو بجھا دیا اور فرمایا اب اس تیل میں وارث کا حق بھی شامل ہو گیا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کس قدر باریک بین ہوتے تھے اور ان کی فکریں کس قدر بلند ہوا کرتی تھی، ہم تو ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یقیناً یہ اللہ کا ان پر کرم خاص تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رات بیت المقدس میں لیٹے ہوئے تھے۔ مسجد میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تنہا ہی تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک ضعیف اور نورانی شخص 40 ہمراہیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور محراب کے پاس آ کر سب نے نفل پڑھے اور پھر سب محراب کی طرف کش کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص انہیں میں سے بولا، آج کوئی ایسا شخص بھی اس مسجد میں ہے جو ہم میں سے نہیں؟ وہ ضعیف شخص مسکرائے اور فرمایا، ہاں ہے، اور وہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جو 40 دن سے عبادت میں لطف نہیں پا رہا۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سنی تو آپ رحمت اللہ علیہ کونے سے اٹھے اور اس مرد ضعیف کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، مگر یہ تو بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ فلاں روز آپ نے بصرے میں کھجوریں خریدی، قریب ہی ایک کھجور کسی دوسرے کی گری ہوئی پڑی تھی، آپ نے سمجھا کہ یہ آپ کی ہی گری ہے، اس لیے آپ نے اسے بھی اٹھا لیا اور اپنی کھجوروں میں ملا لیا۔ بس اس پرائی کھجور کے آپ کے مال میں مل جانے سے آپ کی عبادت میں جو مزہ تھا وہ جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سنتے ہی بصرہ کو روانہ ہوئے اور اس شخص کے پاس جس کی کھجور تھی پہنچے اور اس سے معافی چاہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہمارے اسلاف کا دل رزق حلال کی برکتوں اور ریاضتوں سے کس قدر صاف و شفاف ہوا کرتا تھا، انہیں چھپی ہوئی باتوں بلکہ دل کی کیفیات تک کا علم ہو جایا کرتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا کردار بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے، پرائی اور مشکوک چیز بھول کر بھی ان کے استعمال میں نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس خلاف شان امر سے بچا لیتا ہے اور ان کی شان پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے مسلمانوں کے پاس فروخت کر دیں۔ ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو آپ کو بیوی کے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آئی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی صاحبہ نے جواب دیا میں خوشبو توڑ رہی تھی، اس سے خوشبو میرے ہاتھ کو لگ گئی، وہ میں نے دوپٹے سے مل لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوپٹہ ان کے سر سے اتار لیا اور دھوتے رہے، پھر سونگھتے رہے اور مٹی سے ملتے رہے اور اس وقت تک دھوتے رہے جب تک خوشبو بالکل ختم نہ ہو گئی۔ پھر وہ دوپٹہ استعمال کے لیے بیوی کو دیا، اگرچہ اس قدر خوشبو کا لگ جانا قابل گرفت نہ تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ بالکل دروازہ بند ہو جائے تاکہ وہ کسی دوسری برائی تک نہ پہنچا دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے خلفائے راشدین اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے تھے، انہوں نے عدل و انصاف اور تقوی اور پرہیزگاری کی وہ مثالیں قائم کی ہے کہ ان کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ ایک بزرگ کے غلام نے بادشاہ کے گھر سے چراغ جلایا، غلام کے مالک نے وہ چراغ بجھا دیا۔ ایک رات ایک بزرگ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس وقت نزدیک سے شاہی مشعلیں گزر رہی تھی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی روشنی میں تسمہ درست کرنا اچھا نہ جانا۔ اسی طرح ایک پارسا عورت سوٹ کاٹ رہی تھی، اتفاق سے سلطانی روشن مشعلیں اس کے پاس سے گزری تو اس نے سوٹ کاٹنا ترک کر دیا تاکہ اس کی روشنی میں کوئی تاگا نہ کتنے پائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عموماً حکمرانوں اور وزیروں کی دولت ظلماً حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، ان پیسوں میں مظلوموں، بیواؤں اور یتیموں کی آہیں اور سسکیاں شامل ہوتی ہیں، لہذا اللہ والے امراء و سلاطین سے دور رہا کرتے تھے اور ان کے مال سے معمولی بھی استفادہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی روشنی تک سے فائدہ اٹھانا جرم سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔